یہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے کہ 200 ابتدائی طور پر الیکٹرک بسز مختلف شہروں کے درمیان چلائی جائیں، لیکن یہ کیا سوچ ہے، کیوں چلائی جا رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہریار حسن صاحب، جنرل مینیجر ہیں ڈیوو ایکسپریس کے۔ بہت شکریہ شہریار صاحب آپ کے وقت کا۔ محفوظ اور آپ کی جو جدید بس سروس ہے وہ تو چل رہی تھی مختلف شہروں میں، سروس بہت پرانی، لیکن یہ جو ای بسز چلانے کا آئیڈیا یہ کیوں آیا ہے؟ کس وجہ سے یہ ای بسز چلانے کا خیال ہے، منصوبہ ہے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار ٹیکنگ می آن دا کال۔ دیکھیں جی، ڈیوو ایکسپریس پاکستان میں 25 سال سے زائد عرصے سے کام کر رہی ہے، اور ٹریڈیشنلی جس طرح پاکستان میں باقی ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، ڈیزل کی بسیں استعمال ہوتی ہیں، اور ہم کافی عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ اس ماحولیاتی آلودگی جو پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم نے اس پہ یہ پلان بنایا ہے کہ ہم پہل کریں اس میں، اور پاکستان میں یہ جو ڈیزل یا فوسل فیول بیسڈ جو ٹرانسپورٹ ہے، اس سے مائگریٹ کر کے ٹرانزیشن کریں ٹو فل الیکٹرک بسز، جو کہ 100% کاربن ایمیشن فری ہوتی ہیں، ٹیل پائپ ایمیشن زیرو ہوتی ہے۔ تو یہ ہم آغاز کریں گے تو باقی بھی مارکیٹ تبدیل ہوگی۔ سو ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دینا چاہتے ہیں پاکستان کے پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر کو، تاکہ یہ جو ایک تو ٹیکنالوجی کی چینج پاکستان میں آئے، ہم مارکیٹ لیڈر ہوتے ہوئے یہ ٹرانزیشن جو ہے ہم اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جی اتنا زیادہ پرابلم ہو گیا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہی ہے کہ ہم ایمیشن فری ٹرانسپورٹ انٹروڈیوس کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں اب ہمیں شہر بند کرنا پڑ رہا ہے، اتنی زیادہ ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے۔ تو اب ہمارے پاس زیادہ چوائسز رہی نہیں ہیں۔ اگر ہم آج نہیں یہ کریں گے تو یہ تو حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، اسی طرح سے ٹرانسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے، تو ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر میں لیڈر ہوتے ہوئے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس چینج کو لیڈ کریں۔ تو یہی ہم کر رہے ہیں جی۔ تو کب تک اس کا آغاز ہو جائے گا؟ بارش کا پہلا قطرہ تو آپ بن رہے ہیں، لیکن آغاز کب ہوگا اس کا؟ جی یہ ہم انشاءاللہ اگلے سال گرمیوں کے سیزن میں ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے جی۔ جو پہلی بسز ہیں وہ جو کھیپ ہے بسوں کی، وہ اگلے سال گرمیوں میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ اگلے 2 سال میں 200 بسز پاکستان میں ہم لے کر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی پلانز ہیں جس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں، لیکن 200 بسز اگلے 2 سالوں میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہم لے کر آئیں گے۔ اچھا شہریار صاحب، اس میں ایک کویشچن یہ ہے کہ لاہور آپ کا ہیڈ آفس بھی، مرکز بھی ہے، تو لاہور کے ارد گرد زیادہ ٹرانسپورٹیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، ہم ڈیوو دیکھتے ہیں، تو یہ کس روٹس پر چلائی جائیں گی، کہاں چلیں گی؟ اور یہ تو چارجنگ کی بسوں کا تو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ 200-250-300 سے زیادہ نہیں کلومیٹر چل پاتی، تو یہ کیا پھر پلان ہے، کہاں چلائیں گے؟ جی دیکھیں، ابھی جو ٹرانسپورٹ میں الیکٹرک وہیکلز کی جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، وہ ابھی ٹیکنالوجی اتنی آگے نہیں گئی ہے کہ لانگ روٹ پر بھی یہ بسیں چل سکیں۔ تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اس کا انتظار کیوں کریں کہ لمبے روٹ والی بسیں ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارے بہت سارے روٹس جو ہیں وہ شارٹ روٹس ہیں، 200-250 کلومیٹر کے اندر، تو ہم بگن کر رہے ہیں فرام شارٹ روٹس۔ مثال کے طور پہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کراچی سے حیدرآباد جو بسیں چلیں گی وہ سب الیکٹرک بسز ہوں گی۔ اسی طرح لاہور سے فیصل آباد، لاہور سے سیالکوٹ، پشاور سے راول پنڈی، لاہور سے سرگودھا، یہ جتنی بھی شارٹ روٹس ہیں 200-250 کلومیٹر کے اندر، ان تمام پر ہم الیکٹرک بسز لے کے آئیں گے۔ تو کل 17 روٹس ایسے ہیں میجر سٹی سے، لاہور سے، کراچی سے، پشاور سے، راول پنڈی سے، فیصل آباد سے، ملتان سے، جہاں پر یہ الیکٹرک بسز چلیں گی۔ تو ہم یہ بارش کا پہلا قطرہ کے طور پہ یہ چیز کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ اگر آپ بارش کا پہلا قطرہ ہو رہے ہیں تو باقی کمپنیز بھی آگے بڑھ کر کشتے ویراں سیراب ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، وہ ہے آپ کے اپنے پر بھی، اور پاکستان میں سب سے بڑی امپورٹ جو ہے وہ شہریار صاحب وہ ہے فیول کا، اور پاکستان کا اپنا جو زر مبادلہ بہت زیادہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، تو اس پہ تو پھر کسی قسم کی فیول اور ان چیزوں کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پاکستان کو بہت زیادہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے حکومتی سطح پر بھی اوور آل۔ آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کو چھیڑا ہے
کہ फ्यूल इंपोर्ट बिल जो है पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ है और इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करने से इसके अंदर एक अगर हमें देखकर और भी लोग इस काम में इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आते हैं और इलेक्ट्रिक दूसरी ट्रांसपोर्ट भी लेकर आते हैं तो उससे जो हमारा फ्यूल का इंपोर्ट बिल है उसमें नुमायां कमी आएगी और इसमें क्योंकि कोई फ्यूल नहीं पड़ता, ना सिर्फ ये कि फ्यूल नहीं पड़ता, कोई लुब्रिकेंट्स भी नहीं पड़ते जो इंजन ऑयल डालना पड़ता है या कोई इस तरह की चीज़ें भी नहीं पड़ती हैं। उसके स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा की जाती है इसमें, क्योंकि इंजन ही नहीं है तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है। सो अगर ये मार्केट इस तरह से इलेक्ट्रिक बसेस की ग्रो करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रो करती है तो इससे आपके जो इंपोर्ट बिल में ना सिर्फ ये कि फ्यूल से बल्कि और चीज़ों में भी नुमायां कमी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।